ایک سوال یہ بھی ہے کہ مفصل قربانی کرنے سے ہمارے اس معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے، قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، بے شک، ذاتی فوائد کے لیے نہیں کی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ پہل جو ہے وہ قربانی کا گوشت جو ہے نا وہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ایک مخصوص مدت ہوتی تھی اس کی، بعد میں اجازت دے دی گئی کہ اب قربانی کرنے والا خود اپنی قربانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کھال کو باقی رکھتے ہوئے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن قربانی کا اصل مقصد ہے اللہ کی راہ میں خون بہانا۔ تو اللہ کی راہ میں جو خون بہانا ہے یہ ایک مسلمان کی نیت ہے، وہ اچھا جانور ذبح کرے، فربا جانور ذبح کرے۔ تو ہم تو اپنا عمل اللہ کے لیے کریں گے۔ ایک ہوتا ہے ایک عمل کا سائیڈ بینیفٹ، صحیح، ضمنی فائدہ۔ اگر ضمنی فائدے کے اعتبار سے دیکھیں تو دین اسلام کی اس طرح کی جو بھی مالی عبادات ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، پچھلی جو امتیں تھیں ان امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے اموال زکوٰۃ جو زکوٰۃ نکالنا ہوتا تھا ان کو جا کے ایک میدان میں رکھ دیتے تھے، ایک آگ آیا کرتی تھی اور آگ اپنے ساتھ سارا کا سارا مال لے جایا کرتی تھی۔ وہاں کے لوگوں کا جو معاشرہ تھا اس معاشرے کو اس مال زکوٰۃ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا۔ امت محمدیہ کو کیا فائدہ پہنچا کہ ہماری زکوٰۃ ہمارے اپنے ہی معاشرے پر خرچ ہوتی ہے۔ تو قربانی ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک سائیڈ بینیفٹ اور ایک ضمنی فائدہ یہ ہے کہ اس پورے سرکل سے بہت سارے غربا، فقراء، ہنرمندوں کو، کسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو دیہی علاقے ہیں، بہت کم آمدنی والے لوگ مشکل سے ایک جانور خرید سکتے ہیں، ایک بکری خرید سکتے ہیں، وہ بھی جانور پالتے ہیں، زیادہ بھی لوگ پالتے ہیں، انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ منڈیوں میں آتا ہے، ٹرانسپورٹر کو فائدہ پہنچتا ہے، منڈیوں میں آتا ہے تو بروکر کو فائدہ پہنچتا ہے، پھر شہروں تک آنے کے لیے منڈیوں سے دوبارہ جو چھوٹی گاڑیاں آتی ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ جو چھرے تیز کرنے والے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے، قصاب ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کھال جو انڈسٹری ہے، کھال انڈسٹری پوری کی پوری جو نا ہماری کھال انڈسٹری جو پاکستان کی اسی پر چل رہی ہے، جو کھالیں جمع ہوتی ہیں وہ اس کو بیچتے ہیں لوگ۔ خیر لوگ تو اداروں کو دیتے ہیں زیادہ تر، تو پھر ادارے ظاہر بات ہے کہاں سے آمدنی حاصل کریں گے؟ کھال بیچ کر آمدنی حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے جائز بھی ایسا کرنا۔ تو دینی ادارے ہوتے ہیں، فلاحی ادارے ہوتے ہیں، تو وہ انڈسٹری کو یوں فائدہ پہنچتا ہے۔ اب یہی کھال امپورٹ کرنی پڑے، باہر سے منگوانی پڑے، ڈالر میں آئے گی تو ایک معیشت پر بوجھ ہوگا۔ تو یوں ایک پورا سرکل ہے، اور یہ سرکل کوئی کروڑوں روپے کا نہیں ہے، یہ اربوں روپے کا سرکل ہے۔ ممکن ہے یہ خربوں روپے کا سرکل ہو۔ ایک معاشی اتنے وسیع پیمانے پر ایک سرکل کا گھومنا اللہ تعداد لوگوں کو جو ہے مستفید کرتا ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ۔